محبت تم سے ہے جانا، اسکلم سونی رائٹس۔ قسط نمبر 4۔ علی جو زہرا کے گھر پر گیسٹ روم میں موجود تھا اب اپنے زخموں پر دوا لگانے میں مصروف ہوا۔ در اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھا اور دروازہ کھولا، جہاں سامنے اس نے عالیہ اور زہرا کو کھڑا پایا۔ ارے آپ لوگ! وہ دونوں کو اس پہر دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ آئے پلیز، اپنی حیرت چھپاتے اس نے خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا۔ دروازہ کھلا چھوڑے وہ دونوں اندر آئیں اور گیسٹ روم میں موجود صوفے پر بیٹھ گئیں۔ علی بھی روبرو بیٹھ کر دوبارہ اپنے زخموں پر دوا لگانے میں مصروف ہو گیا۔ یار بہت چوٹیں آئی ہیں تمہیں، تبھی کہا تھا کہ ہاسپٹل چلتے ہیں۔ زہرا پریشان کن لہجے میں علی سے مخاطب تھی۔ فکر نہ کرے، ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا کام روکے سر اٹھائے جواباً گویا ہوا جو برہم رکھ دیا جائے تو فاقہ ضرور ہوتا ہے۔ اس نے عالیہ کو تکتے معنی خیز انداز میں مزید کہا، جو فکریہ تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کئی چوٹوں پر جیسے تیسے دوا لگا دی گئی تھی، مگر بائیں زخمی ہاتھ سے اپنے پیر اور ہتھیلی پر دوا لگانے میں اب اسے مشکل ہو رہی تھی۔ لاؤ میں کر دوں تمہاری مدد۔ علی کو ناکام کوشش کرتے دیکھ زہرا نے مدد کی پیشکش کی، جسے علی نے شکریہ کہہ کر ٹال دیا۔ علی کے ٹالنے کے باوجود وہ نہیں مانی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر علی کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ اس دن آپ نے وہ جو کافی بنائی تھی، اس کے بیٹھتے ہی علی نے اس سے سوال کیا۔ یہ زہرا کو ٹالنے کا ایک بہانہ تھا۔ ہاں، اگر برا نہ مانے تو کیا ابھی وہی کافی دوبارہ مل سکتی ہے؟ اس نے زہرا سے بیٹھتے ہی فرمائش کر ڈالی۔ اس کا خیال تھا کہ یوں زہرا کو دوسرے کام میں مصروف کیا جا سکتا ہے، پھر ممکن ہے کہ اس دوران عالیہ سے گفتگو کا موقع بھی مل جائے۔ شور، وائی ناٹ؟ پٹی ہو جائے پھر بناتی ہوں، بٹ اس وقت کچھ بہتر اور ہیلدی کھانا چاہیے تمہیں، زہرا نے اسے مشورہ دیا۔ بس مجھے وہ کافی پینی ہے اس وقت، اور مرہم پٹی کی فکر نہ کرے، وہ میں کر لوں گا، علی نے پرزور اصرار کیا۔ اس کی بات سن کر اب زہرا بالآخر مجبور ہوتی سر اسباب میں ہلا کر صوفے سے اٹھی اور کمرے سے روانہ ہوئی۔ اب علی بیک وقت پیر پر دوائی کرتے ہوئے عالیہ کو دیکھ رہا تھا، جو خاموش بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی، یعنی اس کی نظروں کا مرکز علی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے آج کے واقعے کو یاد کر رہی تھی کہ اگر علی نہ آتا تو منظر اور حالات جو اب اتنے پرسکون ہیں اس کے برعکس اور بہت بھیانک ہوتے۔ کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں، اگر برا نہ لگے تو؟ اس نے گلا کھنگالتے عالیہ کو مخاطب کیا، مگر اسے کوئی خاص امید نہیں تھی کہ عالیہ مدد کے لیے حامی بھرے گی، کیونکہ وہ اس کے تلخ مزاجی سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اب علی کی مدد کی طلب کرنے پر ایک لمحہ سوچنے لگی، کیونکہ کسی غیر کی اس طرح وہ پہلی بار مدد کرتی، لیکن پھر اسے وہ منظر یاد آیا جب علی نے ان دونوں کو بچایا تھا۔ بس یہ خیال آتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے علی کی مدد پر راضی ہو گئی۔ ضرور، وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھی اور علی کے پاس کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سننا اور اب اس کا علی کے پاس بیٹھنے کا یہ منظر دیکھتے ہی وہ شدید حیرت میں ڈوب گیا، گویا کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ آپ واقعی راضی ہو گئی؟ علی نے حیرت سے دیکھتے پوچھا۔ جی، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ عالیہ اب سر جھکائے باکس سے پٹی، مرہم اور دیگر سامان نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھتی علی کو جواب دینے لگی۔ نیلے رنگ کا نفیس سا مشرقی لباس پہنے، گلے میں خود پر دوپٹہ پھیلائے اور بالوں کا ڈھیلا جوڑا باندھے وہ عام سے حلیے میں بھی علی کو بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اس کے بال تو اس نے بظاہر باندھ رکھے تھے، مگر اس کی قید سے آزاد اور بے باک لٹیں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر علی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صنف نازک سر جھکائے نہایت سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف اپنے لٹوں کو کان کے پیچھے کیے جا رہی تھی۔ ہتھیلی کون ہے؟ علی جو اس میں کھویا ہوا تھا، اس کی دھیمی سی آواز پر فوراً ہتھیلی کھولی، جسے اب عالیہ روئی کی مدد سے صاف کرنے لگی تھی۔ اس دوران غیر دانستہ طور پر اس کی انگلیوں کی پوریں علی کی ہتھیلی کو چھو رہی تھیں۔ آپ نے مرہم پٹی کہیں سے سیکھی ہے؟ علی نے مسکراہٹ دبائے سوال داغا۔ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی زہرا کو بھی بازو پر کر کے دی ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ وہ سر نیچے کیے اپنے کام میں مصروف علی کو جواب دے رہی تھی۔ اوہو، انہیں بھی چوٹ لگی ہے؟ یعنی مجھے انہیں کافی کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے تھا؟ زہرا کے زخموں کا علم ہوتے ہی اسے اپنی فرمائش پر پشیمانی ہوئی۔ آپ مہمان ہیں، اور آپ نے آج جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ میں پرسنلی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو… وہ اپنا کام روک کر سر اٹھائے بولی، پلیز ایسا مت کہیے۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس رب کا کریں جس نے ہمیں بچایا، اس کے بعد زہرا کا شکریہ جس نے بروقت مجھے کال کی۔ علی کی بات پر اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور دوبارہ سر جھکایا گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اس واقعے کا خوفناک منظر لہرایا، اس سے اس کا دل دہلنے لگا، اس کے کام میں سستی ظاہر ہوئی اور ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے، جسے علی نے بھی محسوس کیا۔ ویسے آپ مرہم پٹی اچھی کر لیتی ہیں، آپ کو اس بزنس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ عالیہ کا دھیان بھٹکانے کی غرض سے بونگی مارنے لگا۔
اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کسی کی محبت میں اسے کوئی اس قسم کی بچکانی حرکت بھی کرنی پڑے گی جو اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی۔ اسی بات پر ذہن کی الجھنیں بولتی وہ ماتھے پر بل ڈالے سر اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ اسے گھٹتے نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سر جھکا گئی۔ بھیس بدل کر پہلے خوب مارا کریں، پھر ان لوگوں کی مرہم پٹی کرتے وقت ان سے فیس چارج کیا کریں۔ ویسے بھی آپ سخت مزاج معلوم ہوتی ہیں، مار کھلاتے آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوگی اور کاروبار بھی خوب چلے گا۔ وہ غیر سنجیدہ سا سرگوشی نما گویا ہوا جسے سنتے عالیہ کے چہرے پر پہلے تعجب اور پھر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ وہ سر جھکائے علی کی بات سن کر آنکھیں میچے مسکرانے لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عالیہ کے سنجیدہ اور رنجیدہ تاثرات اتنی جلدی بدلے تھے۔ بہت ہی فضول جواب تھا، ہنسی بالکل نہیں آئی۔ عالیہ اپنا کام دوبارہ روکے سر اٹھا کر مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ جانتا ہوں فضول تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، لیکن سب ٹھیک ہو چکا ہے، اس لیے پلیز ان لمحوں کے بارے میں سوچ کر بلا وجہ خود کو اذیت نہ دیں۔ علی نے اس کے یوں گھورنے پر اسے وضاحت کے ساتھ تسلی دی، جس پر وہ بعد میں سر ہلانے لگی۔ اس دوران زہرا بھی ٹرے میں 3 کافی کے مگ لیے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوئی۔ ہو گئی تمہاری پٹی؟ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھتے وہ علی سے مخاطب ہوئی، اس کا دھیان اب بھی عالیہ پر تھا۔ جی بس ہونے والی ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ زہرا کی آواز سن کر وہ فوراً خیالات سے باہر آ کر گویا ہوا۔ ان کی گفتگو کچھ دیر تک جاری رہی، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے سو گئے۔ اگلے دن علی نے زہرا کے گھر ناشتہ کیا، پھر اس کے گھر سے رخصت لی، اپنے گھر آیا، کچھ دیر آرام کیا اور شام ہوئی۔ پھر دانیال علی سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ دانیال نے علی کو جب زخمی حالت میں دیکھا تو حیران و پریشان سا ہوا اور اس کی حالت کا سبب دریافت کیا۔ تب علی نے اس سے کل رات کا سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا۔ یہ واقعہ جتنا خطرناک تھا اتنا ہی علی کے حق میں بہتر ثابت ہوا، جس کے باعث عالیہ اور علی کے درمیان اجنبیت کی برف پگھلنے لگی تھی۔ اس واقعے کو اب 3 دن گزر چکے تھے اور منگنی کے بعد اب اسفندیار کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ رفتہ رفتہ اس رات کے واقعے کے بعد عالیہ کے دل میں علی کے لیے اب مثبت تاثر پیدا ہو رہا تھا اور اس کی تلخ مزاجی علی کے لیے ختم ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی دوسری جانب رفتہ رفتہ ایک اور محبت کی کہانی بھی جنم لے رہی تھی۔